فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایسے لوگ بظاہر تو اللہ چھوٹ دیتا ہے تو ان کو ظاہر ہے کوئی پکڑنے والا ہوتا نہیں، آگے جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جی آج ہم نے دھوکہ دیا اور اندھیرے میں رکھا اور اس کو بھی ساتھ ملا دیا، اس کو بھی ہم نے سمجھا دیا۔ مالک فرماتا یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنے منصوبے کے تحت اللہ کو، اور کس کو؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو آج میں نے فلاں کو شک میں ڈالا، اس کو فلاں میں شک میں ڈالا، اس کو جدا کیا، متنفر کیا، دعوے کیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ بظاہر تو بڑے خوش ہیں لیکن یہ دھوکہ ایمان والوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے، وہاں جائیں گے تو ان سے حساب ہوگا، کیسا کیوں کیا تھا تم نے ایسا، کیوں نفرتیں پھیلائی تھی۔ اس وقت وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ منافق اپنا نقصان کرتا ہے، بڑا نفس اس کا خوش ہوتا ہے جب کہیں کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور زبانی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی مجھے، اور اس کو شعور نہیں ہے، کہ نہیں ہوتی ہے۔ سارے مسلمان جمع ہو کر قرآن کہتا ہے منافق اگر اللہ چاہے وہ الگ بات ہے کہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے، منافق کی بیماری کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ذرا بھی کچھ ملا اور اس کے بعد پھر وہی بات، پھر وہی بات۔ تو یہ ذرا یہ خاص کر کے ایمان والوں کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ قرآن حدیث کی بات کرنے والے، باقی تو سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، وہ تو سیاستدان کلچر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ کتاب کا بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیدار رکھنا ہے، اگر کہیں ایسا ہو کہ جو مسلمانوں میں اس طرح نفرتیں پیدا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو سمجھانا ہے، سمجھانا نہیں ہے، ذمہ دار کو بتانا ہے یہ چیزیں ہیں، بھائیوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے اس مشن کے خلاف باتیں کرتا ہے، مخالف ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بیماری جہاں بھی داخل ہو جاتی ہے فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم کہنے کی وجہ سے یہ جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی بات یہ پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کبھی بھائی ہمدرد ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے، فساد ہوگا اور لڑائی ہوگی تو لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو، تو یہ جواب یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی جواب ہے، کل بھی یہی تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم فساد کرتے، کیا کرتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے وہ تعداد زیادہ ہو جائے اور اکٹھے کام ہو، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ باتیں یہ اس وقت کرتے تھے، یہ آج بھی یہ منافق جہاں بھی ہوتے ہیں، منافق جس قسم کی بات کرتے ہیں۔ الا انہم المفسدون، مالک فرماتا ہے سنو اور خبردار ہو جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، اصلی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سیدھی طرح مسلمانوں کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کرام کی طرح مومن بنو، کما آمن الناس، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے تم بھی اللہ پر اسی طرح ایمان لے آؤ، یہ دوغلا رنگ چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ ہر آدمی سے نہیں کہتے تھے، جہاں بدل بیان ہوا اپنے جیسے لوگ یا کمزور لوگوں سے کہ کیا ہم جاہلوں جیسے ہو جائیں؟ یہ تو جاہل، اس کو فلاں نے بیوقوف بنایا، فلاں نے ان کو جاہل بنایا، یہ سمجھتے نہیں ہے، فلاں کی باتوں میں آ گیا، یہ فلاں کی باتوں میں آ گیا، اس کو اتنے بیوقوف بنایا، مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں بیوقوف نہیں بن سکتا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے۔ الا انہم الصفہاء، فرمائے کہ سنو یہ لوگ اس طرح باتیں کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والے، یہی جو ہیں وہ یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اور ان کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں کے پاس آتے، ایمان والوں کے پاس، تو ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں اور ایک ہی جماعت میں ہیں،
ہم ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، لیکن باہر جب جاتے ہیں باہر ان کا رنگ دوسرا ہوتا ہے، باہر جب یہ جاتے ہیں ان کا رنگ دوسرا ہو اضافہ شیاطینی، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان منافقوں میں بھی بڑے ہوتے ہیں، منصوبے بنانے والا وہ شیطان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جب ایمان والوں سے ہٹ کر شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو وہاں دیکھے گئے ہو، مسلمانوں کی محفل میں، مسلمانوں کے درس میں، مسلمانوں کے اجتماع میں دیکھے گئے ہو، تو یہ ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقین کریں، گھبرائے نہیں، ہم تو وہاں کس لیے گئے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے گئے تھے وہاں۔ کون مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا امیر بھی نہیں سمجھتا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہم مذاق کرنے وہاں جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم، یہ تو بظاہر اللہ سے مذاق کرنے والے اور مسلمانوں سے مذاق کرنے والے، لیکن اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی یہ ایک انداز ہے، ادبی انداز۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تو ایک حکم سے سب کو ختم کر دے، منافقوں کو ختم کر دے اور ان کو ذلیل کر دے، لیکن یہ ایک انداز ہے کہ یہ کبھی عزتدار نہیں بنیں گے، یہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں یہ خود یہ اپنے ہی ان کا وبال بنے گا، اور خود اللہ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا ڈیل دینا یہ ایک انسان کے ساتھ مذاق ہی ہوا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے تو دیکھیں اللہ نے اس کو چھوٹ دیا ہے۔ اللہ اگر فون پکڑتا کوئی گناہ نہ کرتا تو اللہ کا یہی ہے کہ اللہ چھوٹ دیتا ہے گناہ میں، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جی میں صحیح جا رہا ہوں، میں بالکل صحیح جا رہا ہوں، یہ راستہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور امیر کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کی طرف سے عذاب ہے اس کے لیے، اور جس ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے اللہ پکڑ لیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کتنے دنیا میں آج گناہگار ہیں، دیکھیں گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود دولت کی آ رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے دین دیا ہے کہ اللہ پکڑ لے گا، ہمیشہ کے لیے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دین دیے ہوئے ہے اور یہ اس خیال میں ہے، یہ سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور انہوں نے تجارت کیا لیکن خسارے کا تجارت کیا، ہدایت کے راستے پر نہیں چلے، آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، ساری دنیا 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 بنائی، دنیا تو بڑی اس نے بنائی، لیکن آخرت میں جب جائیں گے تو یہ اللہ کے انکاری ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سب وہاں پر منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اس طرح نہ کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتے، رب کے بندوں کے ساتھ مخلص ہوتے، زندگی ہماری مخلصانہ گزرتی، ہمارا سجدہ بھی خالص ہوتا، ہمارا رکوع بھی خالص ہوتا، ہم یک رنگ ہوتے، ایک چہرے والے ہوتے، یک رخ ہوتے، ہم سچ بیان کرتے، سچے